السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دیکھیں دوستو سبق شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو 9واں سبق پڑھایا تھا، آج ہم آپ کو 10واں سبق پڑھانے جا رہے ہیں اور یہ ہماری اردو زبان کی چوتھی کتاب ہے۔ دیکھیں سلطان فیروز، کیا پڑھیں گے اس کو؟ سلطان فیروز۔ فیروز کا باپ سلطان غیاث الدین کا حقیقی بھائی اور سپہ سالار تھا۔ ابھی فیروز کی عمر پورے 7 برس کی بھی نہ ہونے پائی تھی۔ ابھی فیروز کی عمر پورے 7 برس کی بھی نہ ہونے پائی تھی کہ یتیم ہو گیا، مگر چچا نے اس کے سر پر دست شفقت رکھا اور باپ سے زیادہ اس کی تعلیم و تربیت میں سعی فرمائی۔ آداب سلطنت اور آئین حکومت کے اسرار سے اس کو ماہر کیا۔ جب 18 برس کا سن ہوا تو شفیق چچا نے بھی رحلت کی۔ اب چچا زاد بھائی محمد تغلق بادشاہ ہوا۔ اس نے بھی اس نوجوان بھائی کے حال پر ہمیشہ نظر عنایت رکھی، یہاں تک کہ دم آخر وصیت کی کہ میرے بعد تاج و تخت کا وارث میرا عزیز اور لائق بھائی فیروز ہے۔ دوسرے دن تمام امراء، علماء اور صلحاء اس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تخت سلطنت پر اجلاس کرنے کی درخواست کی۔ ملک فیروز نے جواب دیا کہ صاحبو، اول تو اس بار گراں کے اٹھانے کی مجھ میں قابلیت نہیں، دوسرے میرا قصد ہے حج بیت اللہ کا، پس مجھ کو معاف رکھیے۔ مگر جب لوگوں کا اصرار حد سے زیادہ پایا تو اٹھ کر وضو کیا اور نہایت عجز و نیاز کے ساتھ دعا مانگی کہ خدایا تیری اعانت کے بغیر کوئی کام سر انجام نہیں پا سکتا۔ میں اس بار عظیم کو محض تیری حفظ و حمایت کے بھروسے پر اٹھاتا ہوں، تو ہی میری مدد کر۔ یہ کہہ کر تاج شاہی پہنا مگر ماتمی لباس نہ اتارا۔ مقربان خاص نے تبدیل لباس کے لیے التماس کیا تو فرمایا کہ یہ اس شخص کے ماتم کا لباس ہے جو میرا باپ، استاد، مربی
اور آقا تھا، جو میرا باپ، استاد، مربی اور آقا تھا۔ ممکن نہیں کہ جاہ و سلطنت کی مسرت اس کی جدائی کے غم کو بھلا دے، ممکن نہیں کہ جاہ و سلطنت کی مسرت اس کی جدائی کے غم کو بھلا دے۔ وہ بڑا رعایا پرور نیک منش اور رحم دل بادشاہ تھا، وہ بڑا رعایا پرور نیک منش اور رحم دل بادشاہ تھا۔ پہلا کام اس نے یہ کیا کہ تغلق کے زمانے کا زر تقاوی جو رعایا کے ذمہ واجب الادا تھا، اس نے یہ کیا کہ تغلق کے زمانے کا زر تقاوی جو رعایا کے ذمہ واجب الادا تھا یک لخت معاف کر دیا، یک لخت معاف کر دیا۔ ایک بار اس نے ملک سندھ پر فوج کشی کی تھی، ایک بار اس نے ملک سندھ پر فوج کشی کی تھی۔ سندھیوں نے شاہی فوج کی تباہی کا یہ سامان کیا، سندھیوں نے شاہی فوج کی تباہی کا یہ سامان کیا کہ فصل ربیع کی زراعت جو تیار تھی خود برباد کر دی، فصل ربیع کی زراعت جو تیار تھی خود برباد کر دی۔ جب یہ کیفیت معلوم ہوئی تو فیروز شاہ نے دوسرے ملک سے غلہ خرید کر منگوا لیا، دوسرے ملک سے غلہ خرید کر منگوا لیا اور حملہ جاری رکھا۔ اتفاق سے 4000 آدمی غنیم کے گرفتار ہو کر آ گئے، اتفاق سے 4000 آدمی غنیم کے گرفتار ہو کر آ گئے۔ اگرچہ ان لوگوں نے شاہی فوج کو فاقے سے مارنے کی تدبیر کی تھی، اگرچہ ان لوگوں نے شاہی فوج کو فاقے سے مارنے کی تدبیر کی تھی، مگر اس فیاض نے ان کو خوب شکم سیر کھانا کھلایا، مگر اس فیاض نے ان کو خوب شکم سیر کھانا کھلایا۔ یہ بادشاہ تکلف اور اسراف کو بہت ناپسند کرتا تھا، یہ بادشاہ تکلف اور اسراف کو بہت ناپسند کرتا تھا۔ خود بھی موٹے کپڑے عام آدمیوں کے سے پہنتا تھا، خود بھی موٹے کپڑے عام آدمیوں کے سے پہنتا تھا۔ چاندی سونے کے ظروف اور جواہرات کے استعمال کی بھی ممانعت کر دی تھی، چاندی سونے کے ظروف اور جواہرات کے استعمال کی بھی ممانعت کر دی تھی۔ اس نے نگر کوٹ سے چند فاضل پنڈت بلوا کر سنسکرت کی بعض کتابوں کا ترجمہ فارسی زبان میں کرایا تھا۔ اس کو عمارتوں کا بھی بڑا شوق تھا، سرائیں، خانقاہیں، مسجدیں اکثر بنوائی، آب باشی کے لیے نہریں کھدوائیں، بے شمار باغات لگوائے، کئی شہر آباد کیے، چنانچہ جون پور اسی کا آباد کیا ہوا ہے۔ بعض حرکات اس کی ایسی تھی کہ جو اس کے ضعف عقل پر دلالت کرتی ہیں، مثلا فال شگون اور خواب کی تعبیر کا بڑا معتقد تھا، اور اہلکاروں کی رشوت ستانی سے دیدہ و دانستہ چشم پوشی کرتا تھا۔ یہ کچھ لفظ ہیں، ان کا معنی ہم آپ کو بتلاتے ہیں، دیکھیے کس لفظ کے کیا معنی ہیں۔ یتیم جس کا باپ نہ ہو، یتیم جس بچے کے باپ نہ ہو۔ رحلت موت، رحلت کیا معنی ہے؟ موت۔
صلحہ یہ جمع ہے صالح کی، نیک، کیا معنی نیک۔ تقاوی وہ پیسہ جو ملک، جو پیسہ جو سرکاری خزانے کی طرف سے دیا جاتا ہے، وہ پیسہ جو سرکاری خزانے کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ اسراف فضول خرچی، اسراف فضول خرچی۔ تعبیر، تعبیر خواب کا نتیجہ، تعبیر کیا معنی خواب کا نتیجہ۔ وصیت جو مرنے کے وقت کی جاتی ہے، مربی تربیت کرنے والا، یک لخت تمام سراسر، یک لخت کیا ہے تمام سراسر۔ ظروف بہت سے برتن، ظروف کیا معنی ہے بہت سے برتن۔ معتقد اعتقاد کرنے والا، معتقد اعتقاد کرنے والا۔ ماہر تجربہ کار، ماہر کیا معنی تجربہ کار۔ بیت اللہ اللہ کا گھر، بیت اللہ اللہ کا گھر۔ نیک، نیک کے معنی نیک۔ منش آدمی، منش کیا معنی آدمی۔ شکم سیر پیٹ بھر، شکم سیر پیٹ بھر۔ خانقاہ درویشوں کا گھر، خانقاہ درویشوں کا گھر۔ رشوت ستانی رشوت لینا، رشوت ستانی کیا معنی رشوت لینا۔ شگون فعل، شگون کیا معنی فعل۔ تو دوستو یہاں تک کہ ہمارا سبق 10واں مکمل ہو گیا ہے۔ اس سبق کو آپ بہت دھیان سے سمجھیں اور سنیں، اور آگے تک ہمارے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور حضرات بھی ہمارے اس چینل پر اردو سیکھ سکیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔